السلام علیکم میرے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اسلام کا یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اس مہینے کی بہت زیادہ خاصیت ہے۔ اس مہینے میں صدقہ کرنا، اس مہینے میں خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ رجب کے مہینے میں یہ دو صدقے کر دو، پورے سال پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ اس کو آزما کر دیکھیے اور اپنی پریشانیوں کو دور کریے، اور دیکھیے گا اس مہینے میں صدقہ خیرات زکوٰۃ کرنا کتنا ثواب کا کام ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں صدقہ کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رجب کے مہینے میں یہ دو کام ضرور کر لیا کرو۔ نمبر 1 استغفار کرنا، نمبر 2 صدقہ کرنا۔ صدقہ کرنا قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اس کو کرنے سے بڑی سے بڑی مصیبت اور آفت ٹل جاتی ہے، جان اور مال کی حفاظت ہوتی ہے، حادثوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس مہینے میں صدقہ کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ اس کے لیے بے شمار برکتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ ان حدیثوں سے اندازہ لگاؤ ان تین حدیثوں کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے میں کیے جانے والا سب سے خاص صدقہ کون سا ہے، ہمیں کیسے کرنا ہے، صدقہ کیا دینا ہے، اس مہینے کا سب سے خاص عمل کون سا ہے، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور لاسٹ تک دیکھیں، اور ہم آپ کو اس میں سب کچھ بتانے والے ہیں۔ آپ صدقے کو بھی کریں اور استغفار کا عمل کیسے کریں۔ آپ سمجھ لیں، رجب کے مہینے میں جو شخص یہ دو کام کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اس سے ایسے راضی ہو جائے گا جیسے کبھی ناراض تھا ہی نہیں۔ پورے سال حاجتیں مرادیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ آپ کو صرف دو کام کرنے ہیں اور آپ پورے سال ہر بری چیز سے محفوظ رہنے والے ہیں۔ رجب کا مہینہ معرفت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ جنت کے دروازے زمین کی طرف کھول دیتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے نواز رسول، اس مہینے میں کون سا کام سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے اور صدقہ کرنا ہے۔ کسی ضرورت مند انسان کو لباس پہنا دینا یا چاول کا صدقہ کر دینا، اس سے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر رجب کے مہینے میں آپ لوگ یہ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ہر جگہ سے کامیابی عطا کرے گا۔ اپنی حیثیت کے مطابق جو انسان اس مہینے میں یہ صدقہ کر دے گا تو اللہ اس سے بے حد راضی ہو جائے گا۔ یہ صدقہ کرنے سے پورے سال آپ کو نہ کوئی مصیبت پریشانی آئے گی اور نہ آپ کی زندگی میں کوئی آفت دخل دے گی۔ ماہ رجب کی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا، اس کی نظر جہاں تک جائے گی اس کی چوڑائی اس سے زیادہ ہوگی۔ تم رجب کا احترام کرو، اللہ تمہاری 1000 پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو لگاؤ اندازہ یہ کتنا بابرکت والا مہینہ ہے۔ جن صدقوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یہ صدقے آپ کی دنیا ہی نہیں بلکہ آپ کی آخرت کو سنبھالنے کا کام کریں گے۔ آپ اس مہینے میں یہ کام ضرور کریں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، اس میں بتایا ہے، جو چاول کا صدقہ کرو یا کسی کو لباس پہناؤ، مطلب کسی مسلمان پریشان
کسی غریب انسان کو اگر آپ کوئی کپڑا خیرات یا زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں مصیبت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ٹال دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو اس صدقے کو کرنے کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ جتنا ہے آپ کے پاس، آپ اپنی اس مالی حیثیت میں سے اتنا صدقہ، اتنا زکوٰۃ اتنے دے سکتے ہیں۔ کسی کو بھی، کسی غریب پریشان کو آپ یہ صدقہ کر دیکھیے گا۔ اب بات کرتے ہیں میرے پیارے عزیز دوستوں کہ ہمیں یہ صدقہ نکالنا کس طریقے سے ہے۔ میں آپ کو اس میں پوری طرح سے بتاؤں گی، آپ لوگ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ یہ صدقہ ماہ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے 2 بار کریے گا۔ 2 بار کر دینے سے، لیکن الگ الگ طریقے سے دینا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جو بھی جس چیز کا بھی صدقہ دینا چاہتے ہیں اس چیز کو اپنی حیثیت کے مطابق لے کر آئیں۔ اگر آپ چاول کا دینا چاہتے ہیں تو آپ چاول لے کر اپنی حیثیت کے مطابق چاول لے کر آئیں۔ اگر آپ صدقہ صبح میں دینا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد 11 بار کوئی سی بھی درود شریف آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد یا رزاق ہو یا غنی ہو، یا رزاق ہو یا غنی ہو 1000 بار پڑھیں۔ پھر اس کے بعد وہی درود شریف جو آپ نے شروع میں 11 بار پڑھی تھی، یا رزاق ہو یا غنی ہو پڑھنے کے بعد 1000 بار پڑھنے کے بعد وہی درود شریف پھر سے پڑھنا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد آپ نے جو صدقے کی چیز اٹھائی ہے اس کو اٹھا کر اس پر 3 بار دم کر دیجئے، مطلب پھونک دیجئے۔ اس کے بعد کسی ضرورت مند کو انسان کو تلاش کیجئے۔ دیکھیے دوستو، اگر آپ کسی بھی دینا چاہتے ہیں تو کسی ضرورت مند انسان کو یہ صدقہ یہ زکوٰۃ دیں، اس سے زیادہ ثواب ہوگا۔ اور پھر آپ دوسرا کے جو صدقہ دینا ہے تو آپ وہ کسی بھی ٹائم، اگر آپ نے یہ فجر کے ٹائم کر لیا ہے، اب آپ اگر عشاء کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو آپ عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کیجئے اور جانماز پر اس چیز کو رکھ لیجئے جس چیز کا آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس بھی چیز کو، جس کسی چیز کو، پیسے کو، مال کو، یا کوئی بھی چیز ہو جس کو آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ نماز کے پاس اپنے پاس اسی جگہ پر رکھ لیجئے۔ پھر اس کے اوپر ہمیں جو پڑھ کر دم کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے بتا رہی ہوں۔ جس طریقے سے ہم نے پچھلی بار جو چاول دیے تھے اس پر ہم نے 11 بار درود شریف پڑھ کر جو یا غنی ہو یا رزاق ہو یا غنی ہو ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح سے ہمیں یہ یہاں پر دوسری کوئی نام پڑھنا ہے اللہ کا۔ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو دم کریں گے، وہ کون سے نام ہے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ اس کو دھیان سے دیکھیے گا اور سنیے گا اور عمل بھی کریے گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلی بار میں 11 بار درود شریف پڑھی تھی، وہی درود شریف پھر سے 11 بار آپ کو پڑھنی ہے۔ پھر 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد یا حیو یا قیوم ہو، یا حیو یا قیوم 1000 بار پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم۔ پھر اس کے بعد وہی درود شریف 11 بار آخر میں بھی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے جس چیز کی کا خیرات، جس چیز کی صدقہ کرنا چاہتے ہیں اس پر دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ آپ کسی ضرورت مند کو وہ دے دیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ کامیابی عطا ہوگی۔ لیکن میرے پیارے دوستو، ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھیے گا، آپ کی جو بھی صدقہ کرنے کی نیت ہے اس میں آپ ہمیشہ یہی کوشش کریے گا، اس میں جو بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں حلال کمائی سے کمائی ہوئی چیز ہونا چاہیے۔ اس صدقے والی چیز میں حرام مال کا ایک بھی روپیہ لگا ہوا نہ ہو۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ یہ بات جانتے ہی ہیں ہماری حلال کی جو کمائی ہوتی ہے اس میں اللہ غیب سے مدد کرتا ہے، کم بھی ہوتی ہے اس میں بہت ساری برکت ڈال دیتا ہے، لیکن حرام کی کمائی میں
کوئی برکت نہیں ہوتی، جیسے وہ آتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، نہ آتے ہمیں پتہ چلتا ہے اور نہ ہی جاتے پتہ چلتا ہے۔ لیکن حلال جو کمائی ہوتی ہے اللہ اس میں اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ ہم اس کو کتنا ہی خرچ کر لیں اس سے برکت کم نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ جو بھی صدقہ کر رہے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ آپ کی حلال کمائی کا ہو، حرام کمائی کا اس میں کوئی چیز بھی ملاوٹ نہ ہو، کسی کا مارا ہوا پیسہ نہ ہو، کسی کی ماری ہوئی کوئی چیز۔ آپ کا حلال کمایا ہوا رزق آپ کو اس طریقے سے صدقہ کر رہے ہیں، اگر آپ کے حلال کمایا ہوا رزق سے آپ اس طریقے سے صدقہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پورے سال آپ جو کام کریں گے اللہ آپ کو برکت دے گا۔ اللہ کے حکم سے آپ کے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ ہر مسلمان کو رجب کے مہینے میں یہ صدقہ ضرور ہی کرنا چاہیے۔ ایک بار یہ وقت نکل گیا تو دوبارہ یہ نصیب نہیں ہونے والا۔ رجب کے مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ سے توبہ کرے، استغفار پڑھتے رہے۔ جو بندہ رجب کے مہینے میں اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس وقت میں توبہ کریں گے تو اللہ آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس وقت کو ضائع نہ جانے دیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پاکی ناپاکی ہر حالت میں استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ آگے سے ہم سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، اگر ایسی نیت ہے تو اللہ آپ کے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے ابھی آپ نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ سوچئے آپ اپنی زندگی میں کتنا گناہ کر چکے ہیں، اگر آج آپ چند منٹ نکال کر سچی توبہ کر لیں گے تو آپ کی زندگی ایسے ہو جائے گی جیسے زندگی کی ابھی شروعات ہوئی ہو، اور ہو سکتا ہے یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیارے دوستو، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میرے اور آپ کے گناہوں کو اللہ ماہ رجب کے صدقے بخش دے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ آپ کی اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ وقت بہت کم ہے، آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کوئی سچی توبہ کر لے۔ میرے پیارے دوستو، ہم اور آپ اللہ سے دل سے توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف کرے گا اور ہم پھر سے اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے نے بھی سچی توبہ کر لی تو سوچئے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے وہ توبہ کرے اور آپ کی بخشش ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، بخشش کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کمائیں۔ میرے پیارے دوستو، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو